زیادہ ایک پڑھا لکھا غریب آدمی ایک دولت مند جاہل سے 1000 گنا بہتر ہے. آپ کے بچوں کے پاس ایجوکیشن آ گئی, گھر سب فٹ فاٹ, ہنسی خوشی زندگی, پھر اضافی پیسہ ہے, چل یار پراپرٹی لے لے, مر گئے تو بچوں کے کام آ جائے. پھر شریعت نے ترغیب بھی دی ہے کہ بچوں کو لاوارث نہ چھوڑو, اگر گنجائش ہے تو پھر شریعت کی ترغیب ہے. اس اسٹیپ پہ آ کے آپ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خریدیں. سمجھ رہے ہو کہ یار جب سب کچھ ہے, مر بھی گئے تو مزے تو جو پیسے کی لذت تھی وہ تو حاصل کر لی نا. بھائی آپ نے گاڑی اچھی لے لی, گھر خوراک اچھی ہو گئی, لباس اچھا ہو گیا, گھر کا لائف اسٹائل بہت اچھا ہو گیا, اب ویسے بھی پیسے پڑے ہوئے ہیں, صدقہ خیرات بھی ہو گیا, آخرت کے لیے بھی ذخیرہ ہو گیا, تو چلو یار بچوں کے لیے کچھ بنا دو تاکہ مر جائیں تو کچھ تو ہو نا. پراپرٹی اوپر چڑھتی رہتی ہے, کچھ کما کو کے کھا لیں گے. تو اب آپ ٹینشن نہیں لے رہے, کیونکہ ٹینشن جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو وہ تھوڑی ٹینشن لیتا ہے. میں بات ان لوگوں کی کر رہا ہوں کہ اتنا پیسہ ہے نہیں اور پیٹ بچا بچا کے کیا کر رہے ہیں پراپرٹی میں. اس کا مطلب بھائی تم نے دیواروں اینٹوں سے دل لگا لیا ہے, تمہارا مرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. جب بھی میں کسی پوش علاقے میں جاتا ہوں نا, چلا گیا ڈیفینس میں, کلفٹن میں, گلشن اقبال میں, تو میں وہاں کو لوگوں کو بتاتا ہوں یہاں کے قبرستان کا بھی سروے کرنا چاہیے. غریب آدمی, میں تو اللہ کا شکر ہے غریب نہیں ہوں, لیکن جب کوئی غریب آدمی جاتا ہے نا پوش ایریاز میں تو بڑی رالے ٹپکاتے ہیں, یار کیا اسٹائل ہے یار, ایک ہمارا گھر دیکھو. غریب آدمی کے دماغ میں یہ خیال آتے ہیں نا, یار ہم ادھر ہی اورنگی ٹاؤن میں وہ نالے کے اوپر ہمارا گھر بنا ہوا ہے, یار یہ کیا مطلب. او بھائی تو گھر کو نہ دیکھ, تو اس کو دیکھ, گھر میں رہنے والے وہ کتنا کنسٹرکشن کا کام ہوا ہوا ہے اس کے اوپر. ہو سکتا ہے تو رکشا چلا کے اس سے زیادہ مضبوط ہو, اور جو اس 1000 گز کے بنگلے میں رہ رہا ہے اس کی ہڈیوں میں کیلشیم کا ٹیسٹ کرواؤ, کمی آئے گی. تو زیادہ خوش قسمت ہے نالے کے اوپر رہ کر بھی, ٹھیک ہے نا. تیری عمر ابھی لمبی ہے, وہ ابھی تھوڑے دنوں میں انا للہ ہو جائے گا. اور اگر چل وہ تجھ سے زیادہ صحت مند ہے تو کتنا مقابلہ کرے گا. جتنی موٹی دیواریں اور جتنے بڑے بڑے گھر ہیں اتنی بڑی زندگی نہیں ہے, ختم, تھوڑے دن کی کہانی ہے. تھوڑے دن کے لیے یار اتنی ٹینشن لینا یہ کوئی فضول قسم کی بات ہے. مسافر خانہ, ختم, مرے گا تھوڑے دن میں مر جائے. تو موت کو اتنی ٹینشن بھی نہ لیا کرو. ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ایک دم 6 مہینے تک شوق میں رہتے ہیں, مرا کیوں بھائی, یہ کیوں مر گیا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے ساتھ. بھائی یار یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا, مر کیسے گیا. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے بڑے مالدار, میں نے پہلے بھی یہ کئی بار واقعہ بیان کیا ہے. اکلوتے بیٹے تھے اپنے والد صاحب کے, بڑے خوبصورت بھی, اور رہتے بھی کراچی میں بڑے پوش ایریا میں, اور بڑے اچھے عالم بھی بن گئے. وہ پیسہ بھی اللہ نے بہت دیا, لگژری لائف اسٹائل ان کا. ہم ان کے ساتھ گاڑی میں جاتے تھے, گاڑی کہیں پنچر ہو گئی تو ہم تو کھڑے ہو کر پنچر لگوا رہے ہوتے ہیں نا, وہ نہیں لگواتے تھے. وہ ڈرائیور سے دوسری گاڑی منگوائی وہ اس کے حوالے کی, ٹھیک ہے نا, کہ یہ تیری پھٹی ہے دوسری گاڑی. ہم ان کے ساتھ جا رہے تھے, گاڑی کہیں پنچر ہو گئی, کہیں راستے میں جنگل میں نا, جنگل تو نہیں جو صحرا. اب ہم نے کہا بھائی یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈرائیور کو فون کر, ٹھک کر کے اسپیڈ میں آیا, دوسری گاڑی لے کے وہ لے گیا. وہ اب اس کی ہیڈنگ. ہم بھی شہر کے اندر ہوں تو کوئی خادم وادم کو بلوا لیتے ہیں, لیکن باہر کون بلوائے گا, بلوا لیا. تو بڑا لگژری لائف اسٹائل ان کا. تو اچانک انتقال ہو گیا. کتنے سال کی عمر میں انتقال ہوا ہوگا, میرا خیال ہے 27 یا 26 سال کی عمر میں, یا شاید 28 سال کے ہوں گے. کیسے انتقال ہوا بھائی؟ انتقال بھی ایسے ہوا کہ وہ جامعۃ الرشید میں استاذ بھی تھے. تو وہ اپنے گھر آتے تھے تو ان کو جامعہ نے کہا کہ ہم آپ کو بڑی گاڑی دیں گے, سیکیورٹی گارڈ دیں گے ہم آپ کو, کیونکہ بہرحال بڑے عالم ہیں, خطرہ جو بھی مشہور ہو جاتا ہے یا علم میں زیادہ ہو تو پھر دشمنوں کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو ان کے والد نے کہا کہ بھائی سیکیورٹی گارڈ سے تو یہ اور نمایاں ہو جائیں گے, کسی کی توجہ نہیں بھی ہوگی تو لوگ کہیں گے یار اس کے ساتھ گارڈ ہیں, یقیناً کوئی بڑا آدمی ہوگا. تو ان کو سادہ ہائی ایس میں بھیجا کریں, کوئی کسی کا شک ہی نہ ہو کہ یہ کوئی بڑا آدمی جا رہا ہے. جیسے بعض لوگ گولڈ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں سادہ شاپر میں, جس میں دہی لے کے آ رہے ہوتے ہیں نا, حقیقت, تاکہ کسی ڈاکو کی توجہ ہی نہ ہو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں پھٹ پٹی سی رکھی, ایسے ایک پائنچا شلوار کا ادھر ایک نیچے, اور لاکھوں روپے کا گولڈ رکھا گندے سے شاپر میں, ڈاکوؤں کے بیچ میں سے ٹہلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. ڈاکو ان کو زکات دے رہے ہوتے ہیں, لے بھیا ان کو دیکھ دیکھ کے نا ان کے ہولی
کہ لے بھائی تو کچھ کھا لینا. تو ان کے والد نے کہا کہ بھائی ہائیس ہونی چاہیے, سمپل سادہ, کسی کا شک ہی نہ ہو. انہوں نے کہا چلو بھی ٹھیک ہے, جب آپ کہہ رہے ہیں آپ, تو ہائیس میں بیٹھ جاتے تھے کہیں پیچھے, بالکل ایسی پھٹ پھٹی سی گاڑی تھی. وہ کراچی میں کچھ عیاش لڑکے تھے, لینڈ کروزر میں, وہ کہیں رات نائٹ انہوں نے گزاری ہوگی, کیا کیا ہوگا, اتوار کا دن تھا, صبح وہ نشے میں تھے, کیا تھے, وہ آ رہے تھے تو ایکسیڈنٹ کیا انہوں نے, سامنے سے گاڑی کو ہٹ کیا, اتنی زور سے ہٹ کیا کہ آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اب دیکھو عجیب, یعنی اتنا ایک صحت مند آدمی اور اتنے 1000 گز کے بنگلے میں رہنے والا, اور اتنا دین بھی دنیا بھی, دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو یہ تو بڑی نعمت ہے نا. اور والد صاحب کے اکلوتے بیٹے کے, اس پہ ساری انویسٹمنٹ بھی کی انہوں نے کہ بھائی میرا بچہ بہت بڑا عالم بنے گا. جس عالم کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے نا, تو اگر وہ پیسہ ان کو غافل نہ کر دے آخرت سے, تو میں نے دیکھا ہے جن علماء کے پاس پیسہ